الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو۔ پیارے طلباء کرام، آئیے خلاصۃ النحو کے اصطلاحات کے بارے میں جانتے ہیں تاکہ آنے والے اسباق میں ان اصطلاحات کی مدد سے ہم کافی حد تک سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اصطلاحات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سائمبول، کسی چیز کی نشانی، علامت، جس کے ذریعے سے ہم وہ چیز پہچان جاتے ہیں۔ جیسے سائنس میں بہت ساری چیزوں کے لیے وزن وغیرہ بتانے کے لیے کلو کو کے جی سے اور گرام کو جی سے، ملی میٹر کو ایم ایل سے، اس طرح سے عربی میں بھی اصطلاحات ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے۔ آئیے اصطلاحات کے پہلا پوائنٹ کیا ہے سنتے ہیں۔ نمبر 1، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت اور تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ عربی میں ثلاثہ معنی 3 ہوتا ہے، تو ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت اور تینوں کو ملائیں گے تو حرکات، حرکت کی جمع حرکات، حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ مدنی قاعدے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ بات واضح ہے۔ نمبر 3، ایک یا دو زبر پر اگر ہو، ایک یا دو زبر کو فتحہ اور ایک یا دو زیر کو کسرہ اور ایک یا دو پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح، جس پر کسرہ ہو اسے مکسور اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس لیے میں نے ریڈ کلر کا نشان بھی لگایا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو ہم نے بچپن سے پڑھتے آیا تھا زبر زیر پیش، اب عربی میں وہ الفاظ نہیں بولے جائیں گے، بلکہ ایک زبر یا دو زبر رہے گا تو فتحہ بولا جائے گا، اور ایک زیر یا دو زیر رہے گا تو کسرہ، ایک یا دو پیش رہا تو ضمہ۔ اب اسی کو دوسرے انداز میں کہا جاتا ہے کہ جس حرف پر فتحہ ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں۔ جیسے با مفتوح تو سمجھ جائیں گے کہ اس پر زبر یا دو زبر لگا ہوا ہے۔ جس پر کسرہ ہو اسے مکسور، یعنی اگر مان لیجئے لام پر زیر ہے یعنی کسرہ لگا ہوا تو اسے بولیں گے لام مکسور۔ اب جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں، جیسے میم پر پیش ہے تو میم مضموم۔ بات واضح ہو گئی، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، الف سے یا تک تمام حروف کو حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں۔ تہجی کا مطلب ہجے کرنے والے حروف۔ ظاہر سی بات ہے، الف سے یا تک جو ہم پڑھتے ہیں، الف با یا، یہ سب ہجے کر کے ہی پڑھی جاتی ہے، اسی لیے حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں۔ نمبر 5، الف، واو اور یا کو حروف علت اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ نمبر 6، اس علامت، آپ دیکھ رہے ہوں گے علامت جزم والی ہے، سکون والی ہے، اس کو سکون اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یعنی اگر میم پر یہ علامت لگ جائے تو میم ساکن، لام پر لگ جائے تو لام ساکن، اسی طرح واو پر لگ جائے تو واو ساکن کہلائے گا۔ نمبر 7، جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور الف پر کوئی بھی حرکت ہو اگرچہ سکون ہی کاہے نہ لگ جائے تو اسے اب حمزہ کہیں گے۔ نمبر 8، جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں، اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ یعنی ملاتے وقت جب عربی عبارت آپ پڑھیں گے یا قرآن شریف میں بھی یہ دیکھیں گے کہ جب ملا رہے ہیں
तो ऐसे अल्फाज भी आते हैं जिसके शुरू में अलिफ होते हैं। अगर मिलाने की सूरत में अलिफ पढ़ी जा रही है तो वो हमज़ा क़तइया है, यानी गिर नहीं रहा है। और अगर तिलावत या पढ़ने की सूरत में उसको मिलाकर पढ़ रहे हैं और अलीफ को छोड़ दे रहे हैं, यानी दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर पढ़ा जा रहा है, तो ये वसलिया है। उम्मीद है इसे भी आप समझ गए होंगे। नंबर 9, ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो आगे बहुत काम आने वाली है। नंबर 9, अलिफ लाम। अलिफ लाम को हरूफ तारीफ़ और तनवीन को हरूफ तनकीर कहते हैं। नंबर 10, 14 हरूफ हक का खौफ अजब गम है। इस ब्रैकेट में जो लिखी हुई हरूफ है हा काफ, काफ अलिफ, खा वाव फा, ऐन जीम बा, गैन मीम, हा या, ये टोटल 14 हरूफ हैं। इन 14 हरूफों को हरूफ कमरिया और हरूफ कमरिया के अलावा बाकी हरूफ को हरूफ हिज्जा, हरूफ शमसिया कहते हैं। हरूफ शमसिया कहते हैं। 11, जब ऐसा लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल हो जिसका पहला हर्फ शमसी हो तो अलिफ लाम के लाम को हर्फ शमसी में मुदगम करके पढ़ेंगे, यानी उसको मिलाकर पढ़ेंगे। यानी लाम का तलफ़ुज़ नहीं करेंगे। जैसे शम्स लफ्ज़ है, अब इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है, तो अब शीन जो है ये हरूफ शमसी में से होता है, क्योंकि ऊपर में ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इनके अलावा जो भी है वह हरूफ शमसिया कहलाएगा। तो अलिफ लाम के बाद वाले हरूफ को देखना है कि कौन सा है। अगर शमसी है तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, और अगर कमरी है तो लाम को पढ़ा जाएगा। जैसे अशम्सु, उसी तरह अल कमरु, असबकु, अदरसु वगैरह। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इस सबक को, इस्तिलाहात को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।